بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کہف کا یہ وظیفہ ایک بار کر لینا، اچانک ہی دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ کا واسطہ یہ عمل ضائع نہ کرنا، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، عصر کی نماز پڑھ کر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورہ کہف کا یہ عمل انشاءاللہ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کر لو تو اتنی دولت آئے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے۔ سارے رشتہ دار، دوست، حیاب حیران رہ جائیں گے۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ 3 دن تک آپ یہ عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر آپ اس وظیفے کا اثر دیکھنا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دولت کے انبار لگا دے گا۔ لیکن اس وظیفے کو صادق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ایسا ویسا تو کوئی یہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، خود ریحان رہ جائیں گے اس وظیفے کی کتنی برکت ہے اور اس وظیفے کی کتنی فضیلت ہے۔ ویسے تو ہم نے اس چینل پہ بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ سال کے آخری جمعہ مبارک کے دن کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ یہ 3 دن میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سال شروع ہونے سے پہلے آپ کی جو بھی تمنا ہے تو محترم ناظرین کرام وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ جب تک انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر نہ کر لے، اللہ کے آگے نہ جھک جائے، سجدے پر سجدہ کرتے رہے تو وہ سجدے میں گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نوازے نہ۔ اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھے گا، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورۃ مبارک کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے آپ کے بے حساب دولت آ جائے گی۔ آپ کا پرس خالی بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے سے آپ کا پرس جو جیب ہے وہ خالی ہے تو انشاءاللہ وہ بڑھ جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو جس طریقے سے دعا کا طریقہ بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اسی طریقے اور عاجزی کے ساتھ دعا کر لینی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کے سارے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ موعظہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور دعائیں سے بھی آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ جب آپ اپنے اللہ سے مانگو گے تو پھر ہر ممکن کو ممکن کر دے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو بے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اور گھر میں ان کی بہت زیادہ تنگی تندرستی ہے۔ ایسے لوگ جن میں بہت زیادہ پریشانیاں آ جاتی ہیں اور بہت سی مایوسی ہونے کے بعد ساتھ کافی لوگ اس حد تک چل جاتے ہیں، یہاں تک کہ خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے، نہ صرف اپنے گھر کی خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیسے کمائی کے چکر میں وہ اپنوں سے دور ہو جا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جب بھی مانگے اللہ سے اپنی رحمت کے لیے، اپنی برکت کے لیے مانگے، حلال کا مانگے، کیونکہ پیسہ وغیرہ تو یہی رہ جانا ہے۔ جو بھی آپ کو جو بھی کام آنا ہے، آپ کی نیکی اور آپ کا عمل ہی کام آنا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، جو آج میں وظیفہ لے کے آئی ہوں، یہ ایک وظیفہ بہت ہی بابرکت والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس سورۃ مبارک کو پڑھ لیتے ہیں 3 دن تک تو انشاءاللہ سال شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ سال آپ کا برکت میں رہے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں لے کے آئے گا، جو بھی آپ کی حاجات ہوگی وہ آپ کی قبول ہوگی۔ اب آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورہ کو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگنی ہے، یہ طریقہ کار بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔
تو محترم ناظرین کرام، اب آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کے ٹائم کا یہ وظیفہ ہے، جمعہ المبارک کا، لاسٹ جمعہ المبارک ہے سال کا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں پریشان ہیں، یہ کسی بھی حال میں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما اور اس کی تمام حاجات کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں تو وہ ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ سارا سال خوشحالی میں ہی رہے گا۔ اللہ سے جو بھی مانگے گے، جو بھی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ جمعہ المبارک کا دن ایسا دن ہے کہ جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اب میں آپ لوگوں کو جلدی سے وظیفہ بتا دیتی ہوں کون سا وظیفہ ہے، اس سے پہلے کہ ویڈیو جلدی بھری نہ ہو جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اب سورہ کہف کی تلاوت آپ نے کیسے کرنی ہے، نماز عصر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، یعنی آپ نے نماز ادا کر لینی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کہف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت چھوٹی سی سورت ہے، اتنی بڑی سورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے علیحدگی میں کرنا ہے، کسی کے سامنے بالکل بھی یہ عمل نہیں کرنا۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، اگر آپ کا رزق میں کمی ہے اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ دعا کر لیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بہت سی خواتین ہیں جن کی کئی سالوں سے اولاد نہیں ہے، اگر اس وظیفے کو، اس عمل کو اولاد کے حوالے سے کرتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے خزانوں میں سے اپنی برکت، اللہ کی رحمت سے بری پری ہے، جو اللہ کی رحمت ہے وہ خزانوں سے بری پری ہے، تو اللہ اپنی رحمت کے خزانوں میں سے نا آپ کو ایک اولاد سے نواز دے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم کر دے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کی ہر ایک گود کو حالی بھری کر دے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کے کاروبار